السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرب قیامت، چشمے اور نہروں کے سوکھ جانے کی اور پانی کی قلت کی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دجال کے آنے سے چند سال قبل کی معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشمے یا زیر زمین پانی نیچے چلے جائیں گے اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے اور گھاس پیلی ہو جائے اور قبیلہ مزحج اور حمدان عراق سے کسرین کوچ کر جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آئے یا شام آئے۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ ایک سال آسمان اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی۔ چنانچہ نہ کھر والا نہ داڑھ والا جانور بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ یہاں سے نکل رہے ہوں گے یا نکالے جائیں گے، اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیں گے۔ ایک شخص نے کہا، اے ابو عبداللہ، حضرت حذیفہ کی کنیت ہے، آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں گمان نہیں کرتا بلکہ مجھے علم ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، قریب ہے کہ تم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگو اور وہ تمہیں نہ ملے، سارا پانی اپنے ماخذ کی جانب چلا جائے، سو بقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہوں گے۔ مستدرک حاکم میں ہے یہ روایت بھی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، دریائے فرات پر ترکی نے 13 ڈیم بنا رکھے ہیں، جن میں سب سے بڑا ڈیم اتاتارک ڈیم ہے، جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو 1 مہینے تک مکمل اس میں گرانا ہوگا۔ اس طرح شام اور عراق کا پانی مکمل بند ہو جائے گا۔ یہ صورتحال نہ صرف عراق اور شام کے لیے بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کے لیے بھی سخت دشواری کا سبب ہے۔ ناظرین، ترکی پانی کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ترکی کی بددین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام منصوبے دجال کے عالمی اداروں کے تعاون سے مکمل ہوئے ہیں۔ اس وقت عراق میں دریائے فرات میں بہت کم پانی ہوتا ہے، عام طور پر اس میں 2 سے 3 میٹر پانی رہتا ہے۔ حضرت ارطا کہتے ہیں کہ دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مشرق سے ہوا ہوگی جو نہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی۔ یہ ہوا اسکندریہ کے بت کو ڈھا دے گی، مغرب اور شام کے زیتونوں کو کاٹ دے گی، فرات اور چشموں اور نہروں کو سکھا دے گی، اور اس کی وجہ سے دنوں اور مہینوں کے اوقات اور چاند کے اوقات بھول جائیں گے۔ محقق احمد بن شعبان نے اس سند کو لا بأس بہ کے درجے کو قرار دیا ہے۔ ان حدیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دجال کے نکلتے وقت پانی کی عالمی قلت پیدا کر دی جائے گی، بارشیں کم ہو جائیں گی، اور جس سال دجال آئے گا بارشیں بالکل نہیں ہوں گی۔ جس ہوا کا اس روایت میں ذکر ہے، اس ہوا سے چشمے، نہریں اور دریا سوکھ جائیں گے۔ چشموں کو سکھانے کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے منصوبے جاری ہیں۔ صوبہ سرحد آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ورلڈ بینک کے پیسے سے جن چشموں پر ٹینکیاں بنائی گئی ہیں وہ چشمے بہت جلد سوکھ گئے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کے پیسے سے جن چشموں پر ٹینکیاں بنائی گئیں ان چشموں کی حالت قدرے بہتر ہے۔ ناظرین، قرب قیامت کی علامت میں ایک زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا بھی ہے۔ ناظرین، زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کا تجربہ آپ حضرات ہر گرمی اور سردی میں کر رہے ہیں۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کر کے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور اس کا کامیاب تجربہ 2008 کے چین میں منعقد اولمپک گیمز میں بھی کیا جا چکا ہے۔
1987 تا 1992 کے دوران ایسٹ لینڈ کے آرکو پاور ٹیکنالوجی انکارپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایا جو زمین کے آئونی کردہ مقناطیسی کرہ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور 1994 میں ہتھیار ملٹری کنٹریکٹرز ای سسٹمز نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا آئونی ہیٹر تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے بنیادی مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، انسانی ذہن کو انتشار کا شکار کرنا۔ نمبر 2، کرۂ ارض کے تمام مواصلات کے نظام کو جام کرنا۔ نمبر 3، کسی بھی علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔ اور نمبر 4، جانوروں کی نقل مکانی کے انداز میں مداخلت کرنا۔ نمبر 5، انسانی صحت کو منفی انداز میں تبدیل کرنا۔ نمبر 6، زمینی فضا کی بالائی سطح پر غیر فطری اثرات مرتب کرنا۔ اس حقیقت کو ناظرین ذہن میں رکھیے کہ اسلام دشمن دجالی قوتیں موسموں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں۔ اور پھر ان خبروں کو سنیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس سے تحفظ، آبی وسائل، زراعت، توانائی، صحت، موسمی شدت، جنگلی حیات کی بقا اور صحرا زدگی جیسے سنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سندھ بلوچستان کے بنجر ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں 0.6 سے لے کر 1 سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم گرما اور سرما کی معمول کی بارشوں میں اوسط 10 تا 15% کمی آئی ہے۔ آب ہوگا کمیاب، دریاؤں کی طغیانی خشک سالی کا پیش خیمہ، برف میں ریکارڈ کمی، انسان خود بھی آب و ہوا کی تبدیلی پر اثر انداز، پانی کی عالمی قلت، امیر ممالک کے پانی کے ذخائر میں کمی۔ 2003 میں ناظرین موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت اہم تھا، جس میں خلاف معمول ایسے واقعات ہوئے جن کی جڑیں موسمیاتی تبدیلیوں سے جا ملتی ہیں۔ اس برس جون میں ملک میں شدید گرمی کی لہر رہی۔ ہارپ کے بعد بھی کئی پروجیکٹ موسم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے شروع کی جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک 2008 میں کیے جانے والا بگ بینگ نامی وہ تجربہ تھا جس کا مقصد تخلیق کائنات کا راز پتہ چلا کر کائنات میں تبدیلی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔ ہارپ کے مقاصد میں یہ چیز شامل تھی، البتہ میڈیا پر ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ کچھ اور بتائی جاتی رہی، جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، حقیقت کا علم نہ ہو سکے، اور یہی دجال کا دجل اور فریب ہے۔ مثلاً کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ، اور آپ حضرات کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہودی سائنسدان یہ سب دجال کے لیے کر رہے ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی جن کی خبر توریت، انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو ان کا جھوٹا خدا ظاہر ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم معزز ناظرین،